بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے فارم ویلیڈیشن ان جاوا اسکرپٹ. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ویب پہ کوئی فارم، رجسٹریشن فارم وغیرہ جو ہے یا لاگ ان فارم وغیرہ آپ فل کرتے ہیں تو اس میں اگر کچھ ایررز ہو تو وہ ایرر جو ہے آپ کو ڈسپلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو میسج دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ فارم کی بیسیکلی ویلیڈیشن ہوتی ہے کہ جو فارم ہے تو اس کو جو ہے ہم کیسے ویلیڈیٹ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ یوزر نے جو انٹریز کی ہے تو آیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو یہ نارملی ہم جاوا اسکرپٹ کے ذریعے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جے کویری کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس کے بیک اینڈ پر بھی جاوا اسکرپٹ ہی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس میں کچھ ویلیڈیشنز پڑھیں گے کہ ہم کون سے ویلیڈیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہم فارم سے ویلیوز جو ہے وہ کیسے گیٹ کر سکتے ہیں، کہ جو ویلیوز ہے تو اس کو ہم کیسے ایکسیس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی بیسیکلی ہمارے پاس دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ سپوز آپ نے ٹھیک ہے اس طرح ڈاکومنٹ ڈاٹ فارم نیم، کہ آپ فارم کو کوئی نیم دیتے، جیسے فارم نیم از اکول ٹو فارم 1 ہم نے یہاں پر ایگزامپل میں دیا ہے. تو یہ کیا ہوگا، اور ایلیمنٹ نیم ڈاٹ ویلیو، کہ جو ایلیمنٹ ہے جیسے یہ ٹیکسٹ باکس ہے اور اس کو ہم نے نام دیا ہے یو نیم، یوزر نیم ہے تو ہم نے یو نیم دیا ہے. تو اس کی ویلیو کو ہم کیسے ایکسیس کریں گے، دیکھیں ڈاکومنٹ ڈاٹ فارم 1 ڈاٹ یو نیم ڈاٹ ویلیو جو ہے، ایسے یہاں پر ہے ڈاکومنٹ ڈاٹ فارم 1، مطلب ڈاکومنٹ یہ پوری جو ڈاکومنٹ جو پیج ہے اس کو ریفر کرے گا، ڈاٹ فارم 1 اس میں فارم 1 کیونکہ ایک ہی ڈاکومنٹ میں آپ کے پاس ملٹیپل فارمز ہو سکتے ہیں تو اس لیے ہم جو ہے اس کو ریفر کر رہے جو فارم 1 ہے، اور ڈاٹ یو نیم، ٹھیک ہے، جو یہاں پر نیم کو ہم نے جو دی ہے، ٹھیک ہے، ڈاٹ ویلیو، تو اس کی ویلیو کیونکہ اس کی دوسری پراپرٹیز بھی آپ جو ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس لیے ہم جو ہے اس کی ویلیو کو چیک کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس کی ویلیڈیشن اس کی ویلیو پر ہی کر سکتے ہیں کہ آیا یہ ویلیو اس میں ٹھیک دی گئی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم ویلیوز کو گیٹ کر سکتے ہیں. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹ ڈاٹ فارمز اور پھر بلاک بریکٹ میں آپ فارم کا نام دے دیں اور پھر دوسرے بلاک بریکٹ میں ایلیمنٹ کا نام دے دیں ڈاٹ ویلیو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ڈاکومنٹ ڈاٹ فارمز اور پھر بلاک بریکٹ میں ایک بلاک، مطلب یہ آپ کے پاس ایک ملٹی ڈائمینشنل ایریز جو ہے وہ ہوتی ہے. تو پہلی ڈائمینشن میں فارم کا نیم اور دوسری ڈائمینشن میں ایلیمنٹ کا نام. جیسے یہی ویلیو اسی ٹیکسٹ فیلڈ کی ویلیو جو ہے آپ اگر ریٹریو کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے تو آپ کیا کریں گے کہ ڈاکومنٹ ڈاٹ فارمز اور یہاں پر فارم 1 اور دوسری بلاک بریکٹ میں یو نیم جو ہے دیں گے اور ڈاٹ ویلیو. تو یہ دونوں طریقے جو ہے، ان دونوں طریقوں سے آپ فارم کی ویلیو جو ہے وہ گیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا تو یہاں پر ہم جو ویلیڈیشن ہے تو ہم کیا جب آپ کے پاس کوئی بھی ڈیٹا HTML فارم سے جو ہے وہ سرور کو جاتا ہے تو پہلے جو ہے اس کو ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا چیک جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. تو ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم ریکوائرڈ فیلڈ جو ہے ہم کر سکتے ہیں، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ ایک فیلڈ ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ آپ نے اس میں لازمی کوئی ویلیو دینی ہے، تو اگر اس کو آپ ایمٹی چھوڑ دیتے ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اپنی ای میل ایڈریس جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ ای میل ایڈریس جو ہے اکثر صحیح نہیں ہوتا، تو اس کو بھی آپ ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ویلڈ ڈیٹ جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا یہ ڈیٹ ویلڈ ہے کہ نہیں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ہیز دا یوزر انٹر ٹیکسٹ ان دا نومیرک فیلڈ، کہ سپوز ایک نومیرک فیلڈ ہے اور اس میں آپ نے کوئی ٹیکسٹ دیا ہے یا نہیں.
اس کو ہم آسانی سے جو ہے ایمٹی فیلڈ ہے اور ای میل ایڈریس ہے، ٹھیک ہے، اور جو نومیرک فیلڈ ہے تو اس کو ہم آسانی سے HTML5 کے ذریعے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن جاوا اسکرپٹ کے ذریعے ہم کیسے کریں گے تو ہم اس میں سے کچھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ریکوائرڈ فیلڈ کی ہم بات کرتے ہیں۔ دا فنکشن بلو چیک if a field has been left empty. If the field is blank, an alert box a message, the function return false and the form will not be submitted. کہ سپوز آپ جو ہے مطلب ایک ویلیڈیٹ فارم کا ہم فنکشن جو ہے وہ کال کرتے ہیں، اور اگر سپوز ہم کہتے ہیں کہ اگر اس فیلڈ کی ویلیو ایمٹی ہے تو آپ کے پاس جو ہے فارم جو ہے وہ سبمٹ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ ویلیڈیٹ فارم ہم نے فارم سبمیشن پر جو ہے کال کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف فنکشن ہے ہمارے پاس، تو ہم نے ایک ایکس ویریبل ڈکلیئر کر دیا اور اس میں ہم نے جو ایف نیم ہے، فرسٹ نیم ہے، تو اس کی ویلیو جو ہے ہم نے ٹھیک ہے اس کو اسائن کر دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ ایکس نل ہے یا ایمٹی ہے، ٹھیک ہے، دونوں آپ کے پاس ہو سکتی ہے، تو فرسٹ نیم مسٹ بی فلڈ آؤٹ اور ریٹرن فالس، تو ہم اس کو فالس اس لیے ریٹرن کرتے ہیں تاکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو فارم ہے پھر سبمٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ صرف میسج آ جائے بلکہ فارم کو بھی سبمیشن سے روکا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کا پورا ایگزامپل جو ہے دوسری سلائیڈ میں ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہ HTML ہے، HTML کا ٹیگ ہے، ہیڈ کا ٹیگ ہے، پھر اسکرپٹ ہے۔ تو اسکرپٹ میں ہم نے ویلیڈیٹ فارم جو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے لکھا تھا کہ مائی فارم میں ایف نیم ہے اور اس کی ویلیو دے کے اگر وہ نل ہے تو ایک الرٹ باکس آ جائے اور یہ جہاں سے کال ہوا ہے تو وہاں پر ریٹرن جو ہے فالس ریٹرن کرے۔ اور یہاں پر اس فنکشن کو ہم نے کال کیا ہوا ہے فارم پہ ساتھ، ٹھیک ہے، فارم کو ہم نے نام دیا مائی فارم اور ایکشن از اکول ٹو ڈیمو انڈرسکور فارم ڈاٹ ASP، یہ ویسی ہم نے ایک ڈمی جو ہے دیا ہے ایکشن، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو ہے ہم چونکہ ہمارا کام سے آن سبمٹ ریٹرن ویلیڈیٹ فارم، ٹھیک ہے، تو جو ویلیڈیٹ فارم کال ہوگا تو اس سے اگر ریٹرن فالس ہو گیا تو یہ فارم سبمٹ نہیں ہوگا، لیکن اگر ٹرو ریٹرن ہوا تو پھر جو ہے وہ جو ہے پھر سبمٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ ایف کنڈیشن فالس ہے تو فالس ریٹرن نہیں ہوگا، تو اگر فالس نہیں ریٹرن تو پھر جو ہے آپ کے پاس ٹرو ریٹرن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ فرسٹ نیم ان پٹ ٹائپ از اکول ٹو ٹیکسٹ اور نیم از اکول ٹو ایف نیم، تو یہاں پر یہ ایف نیم جو ہے آپ کے پاس مائی فارم اور ایف نیم ایلیمنٹ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے اس فارم کو سبمٹ کر کے، ٹھیک ہے، سبمٹ کا بٹن ہے، تو جب آپ اس کو سبمٹ کریں گے تو اس میں ویلیو ضرور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس ایگزامپل کو آپ رن کریں گے تو اگر اس ٹیکسٹ فیلڈ کو آپ چھوڑ دیں گے، ایمٹی چھوڑ دیں گے تو آپ کا فارم جو ہے وہ رن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ای میل ویلیڈیشن یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے، یہاں پر جو ہے میں آپ کو اس کی جو ہے پہلے یہ سمجھاتا ہوں کہ اس میں ہمارے پاس کیا کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک اس میں ہمارے پاس جو ہے @ جو ہے وہ ضروری ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے ڈاٹ بھی ہونا چاہیے، اور ڈاٹ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر ہم اپنی جو آفیشیل ای میل ہے AUP کے ساتھ تو اس میں 2 ڈاٹس ہے، جیسے سپوز جو یوزر نیم ہے، ٹھیک ہے، جیسے ڈائریکٹر IBMS @AUP.edu.pk، تو 2 دفعہ ڈاٹ جو ہے وہ آ گیا، تو اس میں ہمارے پاس جو ہے لاسٹ ڈاٹ جو ہے اس کو ہم چیک کریں گے کہ لاسٹ ڈاٹ کے بعد جو ہے آپ کے پاس 2 اور کریکٹر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ کے پاس جو ہے @ جو ہے اس کا، اچھا، اور @ جو ہے وہ سٹارٹ پہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے مڈل میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پر جو ہے ہم نے یہ فنکشن ہے، ٹھیک ہے، ویلیڈیٹ فارم کا ہی فنکشن ہے. تو اس کو آپ جو ہے کیا کر سکتے ہیں کہ اس کی مطلب وہ جو ہم نے اس سے پہلے یہ والا کیا تھا، تو اس میں آپ ای میل کے لیے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ نے کہ جو ای میل فیلڈ کی جو ویلیو ہے تو اس کو ہم نے وہی ایکس ویریبل میں ہم نے اس کو اسائن کر دیا ہے، اور اس میں ہم دو چیزیں چیک کرتے ہیں، ایک @ کا پوزیشن اور ایک جو ہے ڈاٹ کا پوزیشن جو ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ہم نے ایٹ پوزیشن جو @ کا پوزیشن ہے اس کو ہم نے کیا ہوا ہے = x.index of @. اچھا، جو انڈیکس آف کا فنکشن ہے یہ ایک بلٹ ان فنکشن ہے، تو کسی بھی اسٹرنگ میں کسی کریکٹر کا پوزیشن جو ہے یہ چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے. سپوز تو اس کا جو سپوز اگر یہ فرسٹ پوزیشن پر ہے یہ @ تو یہ ریٹرن کرے گا 0. اگر سیکنڈ پوزیشن پر ہے تو ریٹرن کرے گا 1، تھرڈ پوزیشن پر ہے تو ریٹرن کرے گا 2 اینڈ سو آن. تو مطلب 0 سے سٹارٹ ہے. پھر ہمارے پاس ہے ڈاٹ پوزیشن، دوسرا ویریبل ہم نے ڈکلیئر کر دیا، اور اس کو ہم نے کہا کہ x.last index of. آپ کے پاس ایک انڈیکس آف ہے تو جو فرسٹ کریکٹر آپ کے پاس @ آتا ہے تو اس کی پوزیشن وہ اس کو ریٹرن کرے گا، ایک نومیرک ویلیو. اور لاسٹ انڈیکس آف، تو کسی بھی اسٹرنگ میں ایک کریکٹر ملٹیپل ٹائم آ سکتا ہے، تو جو لاسٹ ون ہے تو اس کا پوزیشن جو ہے وہ اس کو چیک کرے گا. تو جو لاسٹ ڈاٹ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے پاس ملٹیپل ڈاٹس جو ہے اس میں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اچھا @ سے پہلے بھی 2 کریکٹرز آپ کے پاس لازمی ہے، اور جو لاسٹ ڈاٹ ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کے بعد بھی 2 کریکٹرز جو ہے وہ لازمی ضروری ہے. تو اس میں ہمارے پاس 3 کنڈیشنز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں کہ 8 پوزیشن <1 اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سٹارٹ پر ہے، تو سٹارٹ پر نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بھی ایرر ہے کہ اگر @ سٹارٹ پر ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہ ایرر آتا ہے. اچھا ہاں، ایک اس میں یہ بھی ہے کہ اگر @ موجود نہ ہو، اگر موجود ہے تو اس کا لوکیشن سپوز سٹارٹ پہ ہے تو 0، اور سیکنڈ ہے تو 1، تھرڈ ہے تو 2، اینڈ اس طرح جس پوزیشن پر ہے تو وہ پوزیشن اس کا ریٹرن ہوگا، اور پوزیشن جو ہے وہ 0 سے سٹارٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر موجود نہیں ہے، سپوز کسی نے جو ہے ای میل ایڈریس میں @ دیا ہی نہیں، تو پھر یہ ریٹرن کرے گا -1، ٹھیک ہے. اگر موجود ہے تو اس کا لوکیشن، اور اگر موجود نہیں ہے تو -1 ریٹرن کر دے گا، ٹھیک ہے. تو اگر @ کا پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہے سپوز وہ ہے آپ کے پاس سٹارٹ پہ، یا بالکل ہی ہے نہیں، یا سٹارٹ پہ ہے تو یہ ٹرو ریٹرن کرے گا. یہ 8 پوزیشن <1 یہ کنڈیشن ٹرو ہوگا. پھر دوسرا کنڈیشن ہم چیک کرتے ہیں کہ دوسری پاسبلٹی اس طرح ہے کہ ڈاٹ پوزیشن <8 پوزیشن +2، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ @ اور ڈاٹ جو ہے دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، مطلب ڈاٹ اور @ میں ایٹ لیسٹ 2 جو ہے 2 کریکٹرز جو ہے وہ ہونی چاہیے، کہ جو ڈاٹ پوزیشن ہے اور اس کے بعد @ پوزیشن ہے، تو مطلب اس کی @ پوزیشن کے بعد 2 کریکٹر جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. اگر اس طرح بھی نہیں ہے تو یہ بھی ایرر ہوگا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ڈاٹ پوزیشن +2 اگر یہ > x.length ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاٹ پوزیشن کے بعد اگر جو لاسٹ ڈاٹ ہے، اگر لاسٹ ڈاٹ کے بعد کوئی 2 کریکٹرز نہیں ہیں تو پھر بھی یہ ایرر ہوگا، ٹھیک ہے. تو ان تینوں میں سے کوئی ایک ایرر ہے تو ایک میسج آ جائے گا کہ ناٹ اے ویلڈ ای میل ایڈریس، اور ریٹرن فالس. تو ریٹرن ای میل ایڈریس جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو وہ بھی فالس ریٹرن کرے گا، ٹھیک ہے.
پھر دوبارہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو 8 پوزیشن ہے اگر وہ سٹارٹ پر ہے ایٹ دا ریٹ جو ہے وہ سٹارٹ پر ہے ایٹ دا ریٹ سٹارٹ پر ہے تو ایرر ہے. ایٹ دا ریٹ اور اس کے بعد دو ڈاٹ جو ہے دو کریکٹرز نہ ہو ڈاٹ پوزیشن اور ایٹ دا ریٹ کے درمیان دو ڈاٹس نہ ایٹ دا ریٹ اور ڈاٹ پوزیشن ایٹ دا ریٹ کے درمیان جو ہے دو کریکٹرز نہ ہو تو یہ بھی ایرر ہے. اور ڈاٹ پوزیشن ایکس ڈاٹ لینتھ جو پورا لینتھ ہے تو اس سے مطلب ڈاٹ پوزیشن کے بعد ایٹ لیسٹ 2 کریکٹرز ہونے چاہیے، اگر نہیں ہے تو یہ جو ہے ٹرو ہوگا تو یہ بھی ایرر ہے. ٹھیک ہے، تو ان تینوں میں سے اگر ایک بھی ٹرو ہو جائے تو آپ کے پاس پورا ایف جو ہے وہ ٹرو ہوگا. تو مطلب ان تینوں میں سے ایک بھی ایرر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک بھی ہے تو آپ کے پاس ایک میسج باکس آ جائے گا اور جو فارم ہے وہ سبمٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ وہی فنکشن ہے جو اس سے پہلے میں نے ایکسپلین کر دیا، اور یہ ای میل ایڈریس ہے اور وہی فارم ہے، اور ہم نے جو ویلیڈیٹ فارم ہے تو اس کو ہم نے ان سبمٹ جو ہے مطلب فارم کی سبمیشن پر ہم نے اس کو کال کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل اسی ایگزامپل کی طرح ہے، لیکن اب ہم نے ای میل کی ویلیڈیشن جو ہے وہ کی ہے. ٹھیک ہے، اچھا بعض دفعہ ہمارے پاس پاسورڈ کا لینتھ جو ہے وہ آتا ہے کہ کسی سپوز یوزر نیم ہے یا پاسورڈ ہے تو اس کی منیمم لینتھ جو ہے وہ ہمیں ایک منیمم لینتھ ریکوائرڈ ہوتی ہے. سپوز پاسورڈ کا لینتھ منیمم جو ہے 8 کریکٹرز ہونی چاہیے. اگر 8 کریکٹر سے کم ہے تو پھر جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہوگا، ایک ایرر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بہت ہی آسان ہے. اچھا یہاں پر اس میں ایک منٹ ایکول جو ہے وہ مجھ سے مل گیا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہاں پر ہے کہ ویریبل ایکس از اکول ٹو ڈاکومنٹ ڈاٹ فارمز مائی فارم اور پی ڈبلیو ڈی ایلیمنٹ کا نام ہے ڈاٹ ویلیو، مطلب جو پاسورڈ ہے تو اس فیلڈ کی ویلیو ایکس میں آ جائے گی. اور اگر اس کا لینتھ جو ہے ایکس ڈاٹ لینتھ، یہ اس کی پراپرٹی ہے کہ اگر پاسورڈ کا لینتھ جو ہے وہ 8 کریکٹر سے کم ہے تو پاسورڈ مسٹ بی ایٹ لیسٹ 8 کریکٹرز اور ریٹرن فالس. تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس اگر پاسورڈ کا لینتھ جو ہے وہ 8 کریکٹر سے کم ہے تو یہاں پر اس کی ویلیو جو ہے وہ 8 سے لیس ہوگی. مطلب اس سے ایکس ڈاٹ لینتھ سے کیا جائے گا، یہ جو پاسورڈ اس میں ہے تو اس کا لینتھ ہوگا، تو اگر وہ 8 کریکٹر سے کم ہے تو وہی ایک میسج باکس آ جائے گا اور فارم جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہوگا کیونکہ ریٹرن فالس یہاں پر ہے. اور اس کو بھی آپ جو ہے پاسورڈ فیلڈ کے ساتھ جو ہے جیسے یہاں پر یہ ایگزامپلز ہے، یہ فنکشن ہے اور یہ میتھڈ ہے، تو یہ تینوں کو آپ جو ہے ایک ہی فارم کے ساتھ کر سکتے ہیں. مطلب ویلیڈیٹ فارم ایک فنکشن ہوگا اور ان میں یہ تینوں کنڈیشن جو ہے آپ جو ہے اکٹھے جو ہے وہ دے سکتے ہیں، الگ الگ کنڈیشن دے دیں ایک ہی فنکشن میں. تو جب ویلیڈیٹ فارم ہوگا تو تینوں فیلڈ کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ چیک ہوگی. تو اگر ایک بھی اس میں ایرر ہے تو فارم سبمٹ نہیں ہوگا اور اس کو اکارڈنگلی وہ میسج آ جائے گا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی کوئی کویسچن ہے تو آپ واٹس ایپ گروپ یا ویڈیو کے کمنٹ میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.